السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ سورہ العصر کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں اس کا پس منظر اور پہلی آیات اور کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، تو یاد دہانی اور یادہ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ اس سورہ کی بڑی اہمیت ہے، چونکہ اس سورہ کے اندر مختصر کلام میں جو ہے مختصر کلام کا ایک تو بے نظیر نمونہ ہے جو 3 آیات پر مشتمل ہے، اور جچے تلے الفاظ میں معنی کی ایک دنیا بھر دی گئی، اور 2 ٹوک طریقے سے بتایا گیا کہ انسان کی فلاح دنیاوی اور اخروی کا راستہ کون سا ہے اور اس کی تباہی بربادی کا راستہ کون سا ہے۔ اور امام شافعی نے بہت صحیح کہا کہ اگر لوگ اس ایک صورت پر اگر غور کریں تو یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ حالانکہ 3 آیات ہیں، قرآن مجید 6666 آیتوں پر مشتمل ہے، لیکن انسان اگر ان 3 آیتوں پر اگر غور کرے تو اس کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ صحابہ اکرام جب بھی جدا ہوتے تو سورۃ العصر پڑھے بغیر جدا نہیں ہوتے، سورۃ العصر پڑھے بغیر جدا نہیں ہوتے۔ تو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر کہا کہ انسان بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو 4 چیزیں جن کے ہیں: ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ 4 چیزیں۔ زمانے کا لفظ کے تعلق سے بھی تفصیل ہمارے سامنے کافی آ چکی ہے۔ یہ بھی واقعہ ہمارے سامنے آ گیا کہ امام راضی نے نے کسی بزرگ کا قول نقل کیا کہ سورۃ العصر کا مطلب میں نے ایک برف بیچنے والے سے سمجھا جو بازار میں آواز لگا رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے۔ سرمایہ ہمارے لیے یہ صورت کیا بتاتی ہے؟ وقت بتاتی ہے۔ اب اس وقت کا اگر ہم صحیح استعمال کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں ہمیں جو امتحان کے لیے وقت دیا ہے تو صحیح استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی جزا دے گا، جنت میں ڈالے گا اور جہنم سے بچائے گا۔ اگر ہم اس وقت کا غلط استعمال کریں اور ہم آخرت کے لیے کوئی نیکی جمع نہ کریں اور اللہ اس کے رسول کے بتائے طریقے پر نہ چلیں اور دنیا کو نہ چلائیں تو پھر جو ہے ہوگا کیا؟ ہمارا ٹھکانہ پھر جہنم کی طرف جائے گا۔ تو یہ کتنی بہترین مثال جو ہے برف فروش کی ہے کہ جیسے جیسے دھوپ چڑھتی ہے اور اس کا برف پگھلتا جاتا ہے تو جو پیسہ اس نے برف میں لگایا اگر وہ بکا نہیں برف بلکہ پگھل گیا، پانی ہو گیا، تو پھر اس کو کیا ہو گیا؟ اس کا نقصان ہو گیا۔ تو یہی بات جو ہے یہ بتائی گئی صورت کے اندر کہ انسان کو عمر کی جو مدت دی گئی ہے وہ برف کے گھلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے۔ عمر کی مدت ہماری تیزی کہ ایک دن جیسا ہمارا گزرتا جا رہا ویسے ویسے ہم موت سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے جو بات۔ پھر یہ بھی اس سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں
کہ ایک سیکنڈ کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ روشنی ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر سفر طے کرتی ہے۔ اب سیکنڈ کا کانٹا ایک سے اگلے سے جیسا ہی ہٹا لمحے کے اندر، ویسے ہی اس وقت کے اندر روشنی جو ہے اتنی تیز رفتار سے وہ گزر چکی ہوگی۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت ساری چیزوں کی نشانیاں ہیں اس کے اندر، کہ اور سورج سے ہم تک جو روشنی پہنچتی توانائی کے ساتھ، وہ تقریباً 8 منٹوں میں جو یہاں تک پہنچتی ہے۔ تو اب یہ بتایا گیا کہ اب یہ 4 چیزیں ہیں، اگر جن میں نہ ہو تو پھر وہ ناکام اور نامراد رہے گا۔ اب اس مثال سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس طالب علم سے جو امتحان کے مقررہ وقت کو اپنا پرچہ جس کو حل کرنے کے لیے دیا گیا ہے، اب وہ حل کرنے کے بجائے کسی اور کام میں گزار رہا ہو، تو کمرے کے اندر لگے ہوئے گھنٹے کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ یہ گزرتا ہوا وقت بتا رہا کہ دراصل تم اپنا نقصان کر رہے ہو۔ نفع میں صرف وہ طالب علم ہے جو اس وقت کا ہر لمحہ، ہر سیکنڈ اپنا پرچہ حل کرنے میں صرف کر رہا ہے۔ تو یہ ہے وہ زمانہ، یہ ہے جو وقت کی اہمیت، جس کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے۔ آگے تفسیر میں جو بات آتی ہے، انسان کا لفظ اگرچہ واحد ہے، لیکن بات کے فقرے میں اسے ان لوگوں کو مستثنیٰ کیا گیا جو 4 صفات سے متصف ہوں۔ اس لیے لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں لفظ انسان اس میں جنس کے طور پر استعمال کیا گیا، اور اس کا اطلاق افراد، گروہ، اقوام اور پوری نوع انسانی پر یکساں ہوتا ہے۔ بس یہ حکم کے مذکورہ 4 صفات سے جو بھی خالی ہو وہ خسارے میں ہے۔ کون سے 4 صفات؟ ایمان، عمل صالح، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہر حالت میں ثابت ہوگا، خواہ ان سے خالی کوئی شخص ہو یا کوئی قوم یا دنیا بھر کے انسان میں، ان 4 چیزوں سے اگر وہ خالی ہیں تو کیا ہے؟ پھر وہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم اگر یہ حکم لگائیں کہ زہر انسان کے لیے مہلک ہے، ڈینجر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زہر بہرحال مہلک ہے، نقصان دہ ہے، چاہے ایک فرد اس کو کھائے یا ایک پوری قوم یا ساری دنیا کے انسان مل کر اسے کھا جائیں۔ زہر کے مہلک خاصیت اپنی جگہ اٹل ہے، اس میں اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک شخص نے اس کو کھایا ہے یا ایک قوم نے اسے کھانے کا فیصلہ کیا ہے یا دنیا بھر کے انسانوں کا اجماع اس پر ہو گیا ہے کہ زہر کھانا چاہیے۔ ٹھیک اسی طرح یہ بات اپنی جگہ اٹل ہے کہ 4 مذکورہ بالا صفات سے خالی ہونا انسان کے لیے خسارے کا موجب ہے۔ اس قاعدے کلیہ میں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ایک شخص ان سے خالی ہے یا کسی قوم نے یا دنیا بھر کے انسانوں نے کفر، بدعملی اور ایک دوسرے کو باطل کی ترغیب دینے اور بندگی نفس کی تلقین کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ خسارے کا لفظ قرآن مجید کس معنی میں استعمال کرتا ہے۔ لغت کے اعتبار سے خسارہ، نقصان، نفع کی ضد ہے، فائدے کی ضد ہے، اور تجارت میں اس لفظ کا استعمال اس حالت میں بھی ہوتا ہے جب کسی ایک سودے میں گھاٹا آئے، اور اس حالت میں بھی جب سارا کاروبار گھاٹے میں جا رہا ہو، اور اس حالت میں بھی جب اپنا سارا سرمایہ کھو کر آدمی دیوالیہ، بینکرپٹ ہو جائے۔ قرآن مجید اسی لفظ کو اپنی خاص اصطلاح بنا کر فلاح کے مقابلے میں استعمال کرتا ہے، اور جس طرح اس کا تصور فلاح محض دنیاوی خوشحالی کا معنی نہیں، بلکہ دنیا سے لے کر آخرت تک انسان کی حقیقی کامیابی پر حاوی ہے، اسی طرح اس کا تصور خسران، نقصان بھی محض دنیاوی ناکامی یا خستہ حالی کا ہم معنی نہیں ہے، بلکہ دنیا سے لے کر آخرت تک
انسان کی حقیقی ناکامی اور نامرادی پر حاوی ہے۔ فلاح اور خسران دونوں کے قرآنی تصور کی تشریح اس سے پہلے بھی بارہا ہمارے مطالعے میں آ چکی ہے، اس لیے ان کو یادیں کی حاجت نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اگرچہ قرآن مجید کے نزدیک حقیقی فلاح آخرت میں انسان کی کامیابی ہے اور حقیقی خسارہ وہاں اس کی ناکامی ہے، لیکن اس دنیا میں بھی جس چیز کا نام لوگوں نے فلاح رکھ چھوڑا ہے وہ دراصل فلاح نہیں ہے، بلکہ اس کا انجام خود اسی دنیا میں خسارہ ہے، اور جس چیز کو لوگ خسارہ سمجھتے ہیں وہ دراصل خسارہ نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں بھی وہی فلاح کا ذریعہ ہے۔ اس حقیقت کو قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے، اور ہر جگہ اس کی جو ہے وہ اس کی ہم کو تشریح ملتی ہے۔ پر جب قرآن پورے زور اور قطعیت کے ساتھ کہتا ہے کہ در حقیقت انسان بڑے خسارے میں، بڑے گھاٹے میں ہے، تو اس کا مطلب دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ اس خسارے سے صرف وہ لوگ بچے ہوئے ہیں جن کے اندر حسب ذیل 4 صفات پائی جاتی ہیں، تو اس کا مطلب دونوں جہانوں میں خسارے سے بچنا اور فلاح پانا ہے۔ اب ان 4 صفات کو ہم مطالعہ کرنا چاہیے، جن کے پائے جانے پر اس صورت کی روح سے انسان کا خسارے سے محفوظ رہنا موقوف ہے۔ ان میں پہلی صفت کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اب یہ لفظ اگرچہ بعض مقامات پر قرآن مجید میں محض زبانی اقرار ایمان کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس کا اصل استعمال سچے دل سے ماننے اور یقین کرنے کے معنی ہی میں کیا گیا ہے، اور عربی زبان میں بھی اس لفظ کے لیے یہی معنی ہیں۔ لغت میں آمن لہو کے معنی ہیں صدقہ واعتمد علیہ، اس کی تصدیق کی اور اس پر اعتماد کیا، اور آمن بہی کے معنی ہیں ایقن بہی، اس پر یقین کیا۔ قرآن دراصل جس ایمان کو حقیقی ایمان قرار دیتا ہے اس کو ان آیات میں پوری طرح واضح کر دیا گیا ہے۔ چند آیات کا ہم مطالعہ کریں گے۔ فرمایا سورہ حجرات آیت نمبر 15 میں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ دوسری آیت ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ سورہ حمیم سجدہ آیت نمبر 30۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ سورہ انفال۔ اس کا ترجمہ مومن تو حقیقت میں وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ پھر آگے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت رکھتے ہیں، سب سے بڑھ کر اللہ سے، پھر اس کے بعد رسول سے، پھر ماں باپ، پھر اور دوسرے ترتیب میں لوگ آتے ہیں۔ پھر ایک اور جگہ سورہ نساء میں فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ پس نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم وہ ہرگز مومن نہیں ہے جب تک کہ اپنے باہمی اختلاف میں تمہیں فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، برسر بسر تسلیم کریں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ ایمانیات کیا ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا، اس کا ہم
جائزہ لیں گے حدیث کے ذریعے سے۔ تو ایک حدیث ہے، اس کا میں ترجمہ پڑھتا ہوں، تو ایک مختصر سا ٹکڑا ہے، صحیح مسلم میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آنے والے شخص نے، جو در حقیقت یعنی جبریل علیہ السلام تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتائیے ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو اور آخرت کو حق جانو اور حق مانو، اور اس بات کو بھی مانو کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، چاہے وہ خیر ہو چاہے وہ شر ہو۔ یہ ایک دراصل لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے جو حدیث جبریل علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے، حضرت جبریل علیہ السلام ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انسانی شکل میں آئے اور اسلام، ایمان، احسان اور قیامت کے بارے میں سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے جواب دیے۔ ان میں سے ایمان سے متعلق ثواب اور جواب یہاں نقل کیا گیا ہے۔ تشریح: ایمان کے اصل معنی ہیں کسی پر اعتماد کرنا اور اس کی وجہ سے اس کی بات کو سچ ماننا۔ جب آدمی کو کسی کی سچائی کا یقین ہوتا ہے تبھی اس کی بات کو مانتا ہے۔ ایمان کی اصل روح یہی اعتماد اور یقین ہے۔ ایمان کی اصل روح کیا ہے؟ اعتماد، یقین، یعنی ماننا، یقین کرنا۔ اور آدمی کے مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام باتوں کو حق مان کر قبول کرے جو اللہ کی طرف سے رسولوں کے ذریعے آتی ہیں۔ ان میں سے بنیادی ایمانیات کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے۔ ان کی الگ الگ مختصر تشریح یہ ہے۔ ایمان باللہ یعنی اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ موجود مانا جائے، اس کو کائنات کی پیدا کرنے والا اور کائنات کا تنہا انتظام کرنے والا مانا جائے، تسلیم کیا جائے کہ اس کا کوئی ساجھی اور شریک نہیں ہے، نہ دنیا کو پیدا کرنے میں اور نہ دنیا کا انتظام چلانے میں، اور مانا جائے کہ ہر طرح کے عیب اور ہر قسم کی کمی سے اس کی ذات پاک ہے اور وہ تمام اچھی صفتوں کا مالک اور تمام خوبیوں کا سرچشمہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ، فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے وجود کو تسلیم کیا جائے اور یقین کیا جائے کہ وہ پاکیزہ لوگ ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہر وقت اللہ کی بندگی میں لگے رہتے ہیں اور وفادار غلام کی طرح مالک کا ہر حکم بجا لانے کے لیے ہاتھ باندھے اس کے حضور میں کھڑے رہتے ہیں۔ دنیا میں نیک کام کرنے والوں کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ، کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے اللہ پاک نے اپنے رسولوں کے ذریعے وقتاً فوقتاً جو ہدایت نامے بھیجے سب کو سچا مانے۔ ان میں آخری ہدایت نامہ قرآن مجید ہے۔ اگلی امتوں نے اپنی کتابیں بگاڑ ڈالی، تب آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آخری کتاب بھیجی جو صاف اور واضح ہے، جس میں کوئی نقص نہیں اور جو ہر قسم کے بگاڑ سے محفوظ رہے۔ اور اب اس کتاب کے سوا دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں، یعنی قرآن مجید کے سوا دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے ذریعے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہو۔ چوتھا پوائنٹ، رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے رسول اللہ کی طرف سے آئے سب سچے ہیں۔ ان سب رسولوں نے بلا کسی کمی بیشی کے اللہ کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں۔ اس سلسلے کی آخری کڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب انسانوں کی نجات صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی پیروی میں ہے۔ اگر وہ طریقے کی پیروی نہیں کریں گے تو پھر نجات نہیں ہے۔ پانچواں پوائنٹ، آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس حقیقت کو تسلیم کرے
کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں انسانوں کی زندگی کے پورے ریکارڈ کی جانچ پڑتال کی جائے گی، تو جس کے اعمال پسندیدہ ہوں گے وہ انعام پائیں گے، اور جس کے اعمال ناپسندیدہ ہوں گے وہ سزا پائے گا۔ سزا بھی لامحدود ہوگی اور انعام بھی لامحدود، انڈیفینٹ، مسلسل سزا ملے گی تو انڈیفینٹ مسلسل، انعام ملے گا مسلسل۔ چھٹا پوائنٹ، تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو مانا جائے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، یہاں صرف اسی کا حکم چلتا ہے دنیا میں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تو کچھ اور چاہتا ہو اور دنیا کا کارخانہ کسی اور ڈھب پر چل رہا ہو، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ بہت اہم پوائنٹ ہے یہ، یہاں صرف اسی کا حکم چلتا ہے اللہ کا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تو کچھ اور چاہتا ہو اور دنیا کا کارخانہ کسی اور ڈھب پر چل رہا ہو۔ ہر خیر اور شر اور ہدایت اور گمراہی کا ایک قانون ہے جس کو اس نے پہلے سے بنا دیا ہے۔ اللہ کے لشکر، اللہ کے شکر گزار بندوں پر جو مصیبت آتی ہے، جن مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں اور جو آزمائش ان پر آتی ہے، یہ سب حالات ان کے رب کے حکم اور پہلے سے طے کیے ہوئے قاعدے کے قانون کے تحت جو ہے آتے ہیں۔ یہ تھا ایمانیات۔ آئندہ بھی ہم اس صورت کا بھی مطالعہ اور پھر تفسیر کے بھی جو ہے ہم مطالعہ انشاءاللہ کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔